قد افلح المومنون، یقیناً ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی، فلاح حاصل کر لی۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون، اس کی پہلی، دوسری، تیسری اور آنورڈ آپ آیات پڑھیں۔ تو اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے جو ہے نا، انہوں نے فلاح حاصل کی ہے، وہ فلاح والے لوگ ہیں۔ فلاح یعنی کہ کامیابی۔ بیسکلی فلاح، فا لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو چیرنا، کاٹنا، اور پھر اس میں زمین میں بیج بونا، پھر اس کو جو وہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ فصل تک پہنچ جاتی ہے جب جو چیز، پھر اس کو کاٹ لینا، اس سارے پروسیس کو جو ہے نا، یعنی وہ کامیابی سے یہ سارا جو کھیتی باڑی کا پروسیس جو ہے وہ جب ہمکنار ہو جاتا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فلاح۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک منزل مقصود پر پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ ایمان والوں کی بھی زندگی کچھ ایسی ہوتی ہے نا، اس دنیا میں وہ نیتوں کے بیج بوتے ہیں، پھر اعمال سے اس کی آبیاری کرتے ہیں، اچھے اچھے نیک اعمال سے، پھر ان کے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، پھر اینڈ میں جب رزلٹ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ دے گا کہ یہ تم جنتی ہو انشاءاللہ، تو وہ ہوگی فلاح، وہ ہوگی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو کامیابی کہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ نا ایگزیکٹ یہ لفظ بڑی خوبصورت آئے تھے، قد افلح المومنون، جو ایمان لے آیا وہ تو کامیاب ہو ہی گیا۔ یعنی ایمان آپ کی کامیابی کی کنجی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں صرف یہ نہیں کہا کہ دنیاوی یا دینوی، بلکہ کامیابی کا مطلب ہے دنیا اور دینوی دونوں ہی کامیابی۔ ٹھیک ہے، ابھی بتاتی ہوں میں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایمان میں آ گیا نا، اب اس میں سب کھلے عام سب کو دعوت ہے کہ شعور کے ساتھ تم لوگ ایمان کی طرف آ جاؤ، یا جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ایمان کی طرف آ جائیں۔ تو ایمان دراصل ایمان کی زندگی، ایمان میں داخل ہو جانا، ایمان کے مطابق زندگی گزارنا، ایمان کے مطابق نیت کی اصلاح کر لینا، اور ایمان کو اپنا جو ہے نا جسے کہتے ہیں زاد راہ بنا لینا اس زندگی کے سفر میں، یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے کہ کامیابی کا لفظ بڑا اٹریکٹیو ہے، خوبصورت لگتا ہے، کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب سے یہ جو کارپوریٹ کلچر عام ہوا ہے نا ہمارے معاشرے میں، انہوں نے کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ چینج کر کے رکھ دی۔ یعنی انہوں نے وہ ڈیفینیشن دے دی جو کہ ایون مغرب میں بھی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مغرب میں بھی کامیابی کا معیار جو ہے نا وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں پہلی جو بہترین کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں کامیاب ہو، پھر اس کامیابی کو، یعنی اس میں پیسہ بھی ہو ان میں، لیکن اس پیسے سے وہ چیریٹی ورک کریں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں بل گیٹس کا دیکھ لیں، اور جو بھی لوگ امیر ہیں نا، آپ اگر مغرب میں دیکھیں نا، جو امیر لوگ ہیں نا ان کے کچھ نہ کچھ چیریٹی ورکس چل رہے ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں بھی کامیابی کا یہ معیار ہے کہ اگر آپ جو ہے دنیاوی طور پہ کامیاب ہو گئے، یعنی ان کے یہاں کہ بھئی آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے اور آپ جو ہے نا بہت امیر ہو گئے ہیں، تو امارت کا ان کے ہاں، میں آپ کو غیر مسلم کی ڈیفینیشن بتا رہی ہوں، امریکہ کی ڈیفینیشن بتا رہی ہوں، یورپ کی ڈیفینیشن بتا رہی ہوں، کہ ان کے ہاں بھی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اب آپ امیر ہو گئے تو اب اپنے لائف سٹائل کو آپ ہائی کر لیں، یا آپ جو ہے بہت جو ہے نا لیوش قسم کی لائف جو ہے نا گزارنی شروع ہو جائے۔ یہ ان کے ہاں بھی نہیں ہے تصور۔ ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ اگر کوئی امیر ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، تو پھر اس کو وہ اپنے معاشرے کی بھلائی میں استعمال کریں۔ یہ ہے ان کے ہاں کامیابی کا تصور۔ سچ بتا رہی ہوں، آپ کبھی اسٹڈی کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں جو ہے نا یہ الگ ہی قسم کی چیز جو ہے نا، ہم نے یہ جب سے کارپوریٹ کلچر اور یہ چیزیں آئی ہیں، یہ کہتے ہیں بس پیسہ ہی سب کچھ ہے، بس پیسہ جو ہے نا کما لو، پیسہ تمہاری کامیابی ہے۔ اب کیونکہ غلامی کی ذہنیت ہے نا، غلام قوم رہ کے آئے ہوئے، ہم پہلے انگریزوں کے غلام رہے ہیں، پھر ہے نا اس سے پہلے مطلب ہماری ایک بہت بڑی تاریخ ہے، ہماری بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے غلامی کی، تو ہم مروب بھی جلدی ہو جاتے ہیں، اور ہماری سوچ بھی جو ہے نا وہ بہت جلدی کوئی بھی کیپچر کر سکتا ہے۔
اگر آپ کچھ عرصے پہلے اپنے اسلاف یا اپنے بزرگوں میں جائیں گے نا تو وہ کامیابی کا یہ معیار نہیں رکھتے تھے. پیچھے اپنے باپ دادوں سے پوچھیں, ان کے یہاں کامیابی یہ نہیں تھی کہ بھائی پیسہ ہے تو بھائی ہم کامیاب ہیں. وہ اور نہ ہی ان کے یہاں یہ کمپیریزنس ہوتے تھے, بھائی میں کوئی کمپیریزن سوال نہیں پیدا ہوتا, ایک دوسرے کو سپورٹیو سسٹم ان کا ہوتا تھا. اور وہ نا ان کے یہاں اس چیز کی وہ ہوتی ہی نہیں تھی, بات چیت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں ایسی ہے تو بلکہ مجھے تھوڑا بہت یاد ہے کہ اگر کسی گھر میں اے سی ہوتا یا کیا کہتے ہیں وہ ٹی وی شیوی یہ چیزیں ہوتی تو بڑی وہ فراغ دلی سے دوسروں کو بھی آفر کر دیا کرتے تھے کہ آ جائیں بھائی یہاں پہ روزوں میں ادھر آ کے سو جایا کریں, اور آپ لوگ بھی پورے محلے کے مطلب آپ لوگوں کو بتائیں گے وہ آپ کے بزرگ محلے کے ایک گھر میں کوئی ٹی وی ہوتا تھا سب ادھر ہی جا کے ٹی وی دیکھ لیتے تھے, اور نہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ہمارے پاس, اور کوئی نا کسی کے اندر خواہشات بھی نہیں ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں ہے تو ہمارے گھر میں بھی یہ چیز اس کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی. یہ ڈراسٹک چینج کچھ ہی عرصے میں آیا, یعنی سمجھے کہ ہمارے جنریشن سے ایک جنریشن پہلے, اور ہماری جنریشن میں تو خیر کچھ زیادہ ہی آ گیا. ہماری جنریشن میں تو اس حد تک آ گیا ہے کہ خواتین بھی نکل کھڑی ہوئی ہیں کہ یعنی ہم بھی خود ہی کما لیں گے, اور مثال پیش کرتی ہیں صحابیات کی جو اگر پہلی بات تو وہ نکل کھڑی نہیں ہوتی تھی, اگر وہ کچھ تھوڑا بہت کچھ کر بھی لیتی تھی, کوئی ارننگ کچھ بھی, تو وہ اس لیے کرتی تھی, اس نیت سے کرتی تھی کہ میں نے اس میں سے صدقہ کرنا ہے تاکہ میرا آخرت میں اجر مرد سے کم نہ ہو جائے. کتنا فرق ہے نا اس سوچ میں اور اس سوچ میں. یعنی وہ ارننگ جو ہے وہ پیزا ہٹ جانے کے لیے نہیں کیا کرتی تھی, یا وہ جو ہے ارننگ اس لیے نہیں کرتی تھی پہلے زمانے کی جو آپ صحابیات کا جس میں کہہ رہے ہیں, تو وہ صحابیات جو ہے وہ ارننگ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتی تھی, مگر ہمارے معاشرے میں ارننگ خواتین اپنے لائف سٹائل کو اپ کرنے کے لیے کر رہی ہیں, اپنے بچوں کو اور زیادہ بڑے سو کالڈ ہم نے معیار بنا رکھے ہیں. برانڈ سسٹم, برانڈنگ کلچر, یہ اتنی تیزی سے ہمارے اندر انڈلج ہو گیا. وہ کافی کون سی تھی پتہ نہیں کون سا ٹم ہارٹن نا, جس کا وہ کافی کا وہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ پتہ نہیں کتنے کی کافی ہے اور وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی تھی کافی پینے کے لیے. یعنی غلام قوم کا حال تو دیکھیں اور غریب قوم کا حال دیکھیں کہ کافی کوئی آپ کا پیٹ تو نہیں بھرتی, مگر مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا کوئی پیٹ بھرنے کا وہ چیز, تو کافی تو آپ کی یعنی لگژری بھی کیا میں آئٹم کہوں, کافی تو ایسے ہی چلنے پھرنے والا ایک مشروب چیز ہے, مطلب وہ ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس. تو وہ حال یہ کچھ عرصے میں ہمارے اندر آیا. یہ اسپیشلی جو یہ کارپوریٹ کلچر آئے ہیں میڈیا اور یہ برانڈس کے اندر, پھر یہ جب انٹرنیشنل جو ہے نا کمپنیز ہماری ملک میں آئی ہیں, اور پھر مینٹورز لوگوں نے ہائر کیے ہیں, تو ان لوگوں نے آپ کو میں تو نام بھی کچھ لوگوں کا بتا, قاسم علی شاہ مثلاً جس کا بڑا وہ سب سے زیادہ اس کو پیسے کا ہی ہوتا ہے, اس کو کامیابی بس پیسے کا ہی بتانا, بس میرے پاس 1 کروڑ, بتاؤں میں تو 1 کروڑ کیسے, 1 کروڑ میرا کس قسم کا انسان ہے, اور اس کو دین کے اس میں ڈھک کے یہ اس قسم کے لوگ ابھی معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گئے, جو آپ کو صرف یہی بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ ارننگ کیسے کریں, پیسہ کیسے کمائیں, اور نہ اس میں وہ تھوڑا بہت یہ بھی دین کا وہ لگا تاکہ لوگ امپریس ہوں. دین سے لوگ امپریس ہوتے ہیں نا, ہاں بھائی پھر وہ کرنا بھی چاہیے, صدقہ بھی کرنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق بھی کرنا چاہیے, وہ سب چیزیں بھی کرنی چاہیے, لیکن پیسہ بہت کمانا چاہیے. تو اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پیسہ از کامیابی. صحابہ کرام کے دور میں پیسہ کامیابی کا معیار ہوتا ہے, پیسہ تو ان کے لیے ایک بوجھ ہوتا تھا. مطلب آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں, اور ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے یکایک یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ سونا پڑا ہوا ہے, اور وہ فوراً گئے ہیں اپنے گھر پر, اور وہ سونا تقسیم کر کے مساکین میں تقسیم کر کے آئے ہیں. اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سے کبھی جاتے نہیں ہیں, تو کیا مطلب وجہ ہوئی, تو بتایا کہ میرے پاس مجھے خیال آیا کہ کہیں اسی حالت میں میں وفات نہ پا جاؤں, تو وہ میرے پاس رہ گیا ہے, تو میں فوری طور پہ اس کو تقسیم کر کے آؤں. تو ان کے ہاں مال کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہوتا تھا کہ پھر میری پوچھ زیادہ ہوگی, میری پکڑ زیادہ ہوگی. وہ اس کو بوجھ سمجھتے تھے, وہ زیادہ پیسے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے. آپ دیکھیں خلفائے راشدین کی مثالیں بھری ہوئی ہیں. جب ایک وہ خلیفہ تھے جن کو جب بیوی نے تھوڑا سا حلوہ بنا لیا تھا, تو انہوں نے باس پرس کر دی. میں خیال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ہاں مجھے نام یاد نہیں. تو وہ صحابی
وہ خلیفہ، تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو بولے وہ تھوڑا بہت میں بجٹ. بولے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ابھی زیادہ ہے، یعنی جو اخراجات آپ کو دیے جا رہے ہیں آپ کو زیادہ ہے، تو وہ انہوں نے کم ہی کر دی جو گھر کے اخراجات میں. اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ اتنے سینسیبل، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا پورا خرچہ، 1 سال کا راشن اپنے گھر والوں کے، اپنی اتنی ساری بیویاں تھیں ان کے گھروں میں ڈلوا دیا کرتے تھے. یعنی رسپانسبلٹی کے بارے میں اتنے رسپانسبل کہ 1 سال کا پورا ڈلوا دیا. ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ جیسے کہتی ہیں میں کھجور کھاتی رہتی تھی فائنلی ایک دن مجھے خیال ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں دیکھتی ہوں، گن لیتی ہوں اس کو، دیکھتی ہوں، تو وہ اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. تو یعنی کہ برکت کا معاملہ ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری زندگی میں یہ چیزیں آئی ہیں نا، اب اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ کے پاس، آپ دیکھیں پیسہ تو آ رہا ہے آج کل آپ دیکھیں لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں، لوگوں کے پاس زیادہ کپڑے. اگر آپ اپنے، میں کسی سے زیادہ نہیں کہہ رہی، آپ صرف اپنے بزرگوں سے ذرا مقابلہ کر لیں، آپ اپنی امیوں سے پوچھ لیں، آپ اپنی دادیاں، اپنی نانیاں، یا اگر پڑ دادی یا پڑ نانی اویلیبل ہے، کوئی بھی ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کتنے کپڑے ہوتے تھے، آپ کی کیسی لائف ہوتی تھی. وہ خود بتائیں گی کہ ہماری ایسی لیوش لائف نہیں. آپ ابھی لیوش لائف میں گزار رہے ہیں زندگی، اس کے باوجود ہر ایک بے سکون ہے. ہر ایک جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، میں سکون میں نہیں ہوں، پتہ نہیں کیا. کیونکہ ایک نا دوڑ لگی پڑی ہے کہ میں نے اس سے اچھے پہ جانا ہے، اس سے ہائی کلاس پہ جانا ہے. یہ اسکولوں کی ایک دوڑ ہے، میری یعنی اسکولوں میں پڑھائی اسٹینڈرڈ تھوڑی ہے، برانڈ اسٹینڈرڈ ہے. کپڑوں میں کپڑا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، برانڈ اسٹینڈرڈ ہے. کھانے پینے میں کھانا پینا بھی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، برانڈ. ہوٹلنگ اسٹینڈرڈ ہے، یعنی وہ جو آپ صاف ستھرا گھر کے اندر کھانا کھائیں گے اس سے کہیں زیادہ اچھا. آپ کسی کو دعوت دیں گے، گھر کے اندر دعوت دے دیں گے، تو وہ مائنڈ آج شاید کر لے کہ آپ نے ہمیں فلانے ہوٹل میں دعوت نہیں دی. یہ چیزیں آج کل چل رہی ہیں. شادی نکاح از امپورٹنٹ نہیں، بلکہ نکاح جس طرح سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس ہال میں جتنا لینا دینا ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہو گیا. وہ سارا ہمارا جو ویلیو سسٹم پورا جو ہے نا داؤ پہ لگا پڑا ہے، اور ہم اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ تو اس کو آپ کا بوجھ قرار دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی پوچھ قرار دے رہا ہے. آپ اپنی پکڑ میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ اپنی پوچھ میں اضافہ کر رہے ہیں. جو پوچھ کچھ ہوگی نا اس میں اضافہ کر رہے ہیں کہ اب آپ سے اس کی بھی پوچھ ہوگی، اب آپ سے اس کی بھی پوچھ ہوگی، اس کی بھی پوچھ ہوگی. تو جس چیز کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاں وہ کامیابی نہیں ہے. جتنا آپ کے پاس بس گزارا ہو جائے اتنا مال کافی ہوتا ہے. صحابہ کرام کے پاس اگر زیادہ ہوتا بھی تھا تو وہ بانٹ دیا کرتے تھے. اور چند صحابہ کرام تھے جو کہ امیر ہو گئے. کچھ تو ایسے صحابہ کرام تھے جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں اتنا امیر نہیں، مکہ میں اتنا امیر نہیں تھے، مدینہ میں زیادہ امیر ہو گئے تھے. جب انہوں نے ہجرت کی تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی کام کرتا تو وہ بس مجھے بہت کچھ بینیفٹ دیتا. تو بعض صحابہ کرام بعد میں امیر ہوئے تھے، اور وہ امارت ان کی قطعاً اس کا اثر ان کے لائف سٹائل پہ نہیں ہوا. انہوں نے اپنا گھر چینج نہیں کیا، اسی گھر میں رہتے رہے جس میں وہ رہتے تھے. انہوں نے اپنا لباس چینج نہیں کیا، انہوں نے اپنے فرینڈس چینج نہیں کیے، انہوں نے اپنی کوئی چیز چینج نہیں کی، اور ان کا لائف سٹائل وہی رہا. بس جو ان کا دینے کا انداز ہے وہ چینج ہوا تھا، ان کے صدقے چینج ہوئے تھے، ان کی زکوٰۃ میں فرق آ گیا تھا. تو ہم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ایمان کامیابی ہے. اور پھر ایمان والوں کی آگے لسٹ آ رہی ہے، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی نماز میں اللہ کا ڈر، خشوع خشع سے نا، خشیت سے اللہ کا ڈر ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا. اور آج آپ دیکھیں نمازیں ہیں، مگر نماز جو ہے صرف ایک ڈیوٹی کے طور پہ پڑھی جاتی ہے، اور اس میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ الذین ھم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی فضول لا یعنی بیکار بے فائدہ کاموں سے وہ بچ کر رہتے ہیں، اور اچھے کاموں میں لگے رہتے ہیں. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے نا اس پہ سارا کا سارا آزمائش ہو رہی ہے ہماری. ٹھیک ہے. تو اور آج آپ دیکھیں، آج اگر آپ لغویات میں جانا چاہیں نا تو آپ ایک کلک پہ آپ لغویات کو اپنے گھر میں انٹر کر سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ لغویات کے لیے کہیں گھر سے نکل کے جانا پڑتا تھا. آج وہ لغویات آپ کے گھر میں انٹر ہو جاتی ہے، آپ صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے. اور کیا کرتے تھے وہ مومنون؟ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے، اور وہ
اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے. یہ ان کی جو ہے نا خوبیاں بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی صرف نکاح کا راستہ اختیار کرتے تھے، دوستیوں کا راستہ اختیار نہیں کرتے تھے. غیر محرم سے کوئی دوستیاں نہیں ہوتی ہیں. ایمان والے یعنی اگر کسی کی یہ چیزیں چل رہی ہیں تو پھر وہ کامیابی کے معیار پہ پورا ہی نہیں اترتا، وہ مومن کے معیار پہ، کیونکہ یہ ایمان والوں کی خوبیاں ہیں. کون ہو گئے تھے کامیاب؟ کون ہوئے؟ ایمان والے. اور اب ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہے؟ یہ جو میں بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ غیر محرم سے دوستی نہیں کرتے. جو شریف عورت ہے نا وہ غیر محرم سے ذرا فاصلے پہ رہتی ہے. وہ صرف اگر ضرورت پڑ جائے تو صرف کام کی بات کرتی ہے اور اینڈ دیٹس آل. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ اپنی بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کی یقیناً ملامتیوں میں سے نہیں ہیں. جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں گے وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور جو اپنی، اور آپ دیکھیں اس پہ 3 آیات آ گئی ہیں ایک ساتھ کہ نکاح ہی اصل میں، نکاح تو جائز ہے، نکاح کے علاوہ کوئی رشتہ غیر محرموں کے درمیان جائز نہیں ہے. یہ بات یہاں پہ واضح طور پہ ایکسپلین ہو رہی ہے. اور پھر والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرتے ہیں. امانت، میں نے پہلے بھی یہ بات گزری ہے کہ امانت ایک تو یہ کہ جو دوسرا کوئی امانت آپ کے پاس رکھا ہے وہ، پھر آپ کا پیسہ، آپ کا وقت، آپ کا جسم، آپ کی زندگی ساری کی ساری امانت ہے. آپ کا منصب امانت ہے، آپ کا کوئی عہدہ اگر آپ کے پاس ہے تو امانت ہے. آپ کا کوئی اللہ نے کسی منصب پہ فائز کر رکھا ہے، آپ ماں ہیں تو امانت ہے. آپ بچے آپ کے پاس امانت ہے. اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کا شوہر کا گھر آپ کے پاس امانت ہے. تو امانت کے بہت بڑے درجے آتے ہیں اور ہر جگہ پہ امانت کا لحاظ کرتے ہیں. کون؟ یہ مومنون جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، نماز سے سٹارٹ اور پھر نماز کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اول آخر نماز کی بات آ رہی ہے. تو وہ نماز کی حفاظت میں کیا آتا ہے کہ اوقات کا خیال رکھتے ہیں، آداب نماز کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک ھم الوارثون. کس چیز کے وارث ہیں؟ جنت کے وارث ہیں. اور جنت بھی وہ کہ جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور فردوس کی چھت رب تعالیٰ کا عرش ہے. اور اس میں کیوں کہا گیا کہ فردوس مانگے؟ کیونکہ اس میں اللہ کا قرب زیادہ ہے. یہ یعنی اس کی کوئی خاص ویسے بتایا نہیں جاتا کہ اس میں کوئی اعلیٰ قسم کے کوئی گھر ہوں گے یا کچھ، یہ کچھ نہیں ایکسپلین کیا ہوا. بس اس میں جو سب سے بڑی خوبی بتائی گئی ہے نا وہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہاں اس کی جو چھت ہوگی نا وہ اللہ کا عرش ہوگا. تو کتنی بڑی، یعنی کہ جنت میں جانے کے بعد اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، کہ جنت الفردوس مل جائے. صحیح ہے نا. تو یہ یہاں پہ بتا دیا گیا.